اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم رکو نمبر 32 بگن کریں گے انشاءاللہ۔ اس رکو میں آیت نمبر 243 سے 248 تک آیتیں ہیں اور یہ جز سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پارہ ہے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 243 243۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، ٹھیک ہے، اب یہ دو لفظ ہیں اور لم۔ حرف استفہام ہے، حرف استفہام یعنی انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، جب بھی یس نو ٹائپ کوشچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہاں یا نہیں میں جب جواب چاہیے ہوتا ہے تو ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کیا، لم نہیں، لم نیگیٹو پارٹیکل ہے، لم یعنی نہیں، کیا نہیں، ترا، ترا یتان کا تا ہے۔ وٹ از یتان؟ فعل مضارع، فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس، حال یا مستقبل، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، کبھی کبھی یا کا تا کا ترجمہ وہ بھی ہوگا، الف یعنی میں اور نون یعنی ہم، ٹھیک ہے۔ یتان کا یا، اب تا آ گیا تو تا کا ترجمہ یہاں پر ہے تم، یا وہ، تا تم، الف میں نون ہم۔ اب یہاں پہ ترا، را جو ہے یہاں پر صرف را بچا ہے، را کا مطلب دیکھنا، تا تم را، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، را حمزہ یا، را یعنی دیکھنا، تا تم را دیکھا۔ اب دیکھیں، اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں پر تو صرف را دکھائی دے رہا ہے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا، بیکاز دیز بوتھ آر ویک لیٹرز۔ جب بھی ویک لیٹر، ویک واولز ویک لیٹرز کہتے ہیں، ویک لیٹرز کہتے ہیں حرف علت کو، حرف علت۔ حرف علت کیا ہوتے ہیں؟ وہ لیٹرز جو کہ کمزور ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جگہ کو تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی کبھی الف کی جگہ، یا تین ہے ہمارے پاس آل ٹوگیدر اگر کاؤنٹ کریں تو حرف علت تین ہے، حمزہ، واو، یا، اور یہ کیا کرتے ہیں اپنی جگہ کو چینج کرتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی ورڈ میں سے پوری طرح سے حذف ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر تا تم ہو گیا، را یعنی دیکھنا، لیکن الف اور یا اور حمزہ غائب ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ویک واولز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روٹ لیٹر تین لیٹر کا ہے، بٹ یہاں پر صرف را دکھائی دے رہا ہے۔ کیا نہیں تا تم نے را دیکھا، کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، حرف جر ہے، پریپوزیشن الا مطلب طرف، ٹو ورڈز، تک یا طرف، اس طرف الا کا ترجمہ ہوگا، الا طرف، یا علم کیا نہیں، ترا تا تم نے، را دیکھا، الا طرف، الذین خرجوا، الذین وہ لوگ جو، خرج یہ الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، الذین وہ سب لوگ جو، خرجوا روٹ لیٹر ہے خرج، اور واو الف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے واو الف یعنی سب، خرجا واو الف وہ سب، خرجا نکلے، وہ سب لوگ جو، واو الف وہ سب، خرجا نکلے، من دیارہم، من پریپوزیشن ہے، یہ بھی حرف جر ہے، الا بھی حرف جر ہے، من سے، فرام، ٹھیک ہے، من سے، دیارہم، اچھا دیار کیا ہے؟ دار کا پلورل ہے، دارن اس کا پلورل ہے دیارن، دارن مطلب گھر، دیارن مطلب گھروں سے، ٹھیک ہے، پلورل ہو گیا، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہوم اور ہومز، تو دارن کا پلورل ہو گیا دیارن۔ اچھا اس کے روٹ لیٹر ہیں دال، واو، را، دال، واو، را، دور۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے، دیارہم ان کے گھروں سے۔ اب یہ ہم جو ہے یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہم یا ہم دونوں میں سے کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہم بھی ہو سکتا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ ہم ان کے
دیار گھروں سے، ان کے گھروں سے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے یعنی ضمیر متصل ہے، ان سب کے گھروں سے. کیا نہیں تم نے دیکھا ان کی طرف وہ لوگ جو وہ سب نکلے ان کے گھروں سے یعنی اپنے اپنے گھروں سے. وہم وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، وہ ہم وہ سب، ہم یعنی وہ سب، وہ سب یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم ہے وہ اٹیچ کیوں ہے؟ بیکاز یہ دیکھیں دیار سے اٹیچ ہو رہا ہے، جڑ کر آ رہا ہے، تو یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. یہ واو، واو سے کوئی چیز جڑتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں 6 لیٹر ایسے ہیں جن کے آگے سے کوئی چیز جڑتی نہیں ہے. الف، واو، دال، را، زا، اور ایک اور رہ گیا دال زال. ٹھیک ہے، یہ 6 لیٹر ایسے ہیں جن کے اس طرف سے آپ کچھ جوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کچھ بھی نہیں کنیکٹ ہوتا، اس طرف کنیکٹ ہو سکتا ہے. الف، واو، دال زال، روزہ. چلے تو یہاں پر وہ اور ہم وہ سب، تو یہ ہم اس سے واو سے اٹیچ نہیں ہے، یہ الگ ہی ہے بالکل، اسی لیے اس کو ڈیٹیچ پروناؤن یعنی کہ ضمیر منفصل کہا جاتا ہے. ہم وہ سب، دے آل. الوفن، الوفن الف کا پلورل ہے، الفن کا پلورل ہے الوفن. الف یعنی ہزار. ٹھیک ہے، 1000. آپ نے سنا ہوگا نا الف لیلا 1000 نائٹس، ہے نا؟ تو الف یعنی ہزار، اور الوف یعنی ہزاروں. الف کا بھی پلورل ہو گیا الوف، ہزاروں. وہم اور وہ سب، الوفن ہزاروں میں تھے یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے. they were in thousands. ٹھیک ہے، وہم اور وہ سب الوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے. حذر الموت، تو وہ کیسے نکلے تھے؟ حذر الموت، حذرا، حذرا اس کا روٹ ورڈ ہے. حذرا کا مطلب ہوتا ہے خوف، ڈر. الموت موت کے ڈر سے، الموتی موت کے، حذرا ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ سب نکلے تھے، وہ سب نکلے تھے موت کے ڈر سے. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف وہ سب جو نکلے ان کے گھروں سے، اور وہ سب ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے خوف سے وہ سب نکل آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر کنٹینیوشن اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بریکٹ کو اگر ہم چھوڑیں تو اگر ترجمہ کیسے بنے گا کہ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف وہ سب جو نکلے ان کے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اگر بعد میں اس کو اب لیتے ہیں تو وہ سینٹینس آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف وہ سب جو نکلے ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے، موت کے ڈر سے، اور وہ سب ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ، پھر، قالا، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قاف واو لام قول، قول یعنی کہا، کہنا. ٹھیک ہے، فا یہاں پر حرف عطف ہے، کنجنکشن فا یعنی پھر، دین، سو، یہ سارے ترجمے ہوں گے. پس قالا کہا، لہم، لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے لیے. ٹھیک ہے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. لہم ان کے لیے یا ان سے، ٹو دیم. پھر کہا ان کے لیے یا ان سے، اللہ اللہ نے. پھر کہا ان سے اللہ نے یا ان کو اللہ نے. موتو، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، میم واو تا، اور واو الف آ رہا ہے پلورل کے لیے. آخر کا جو واو الف ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، واو الف یعنی وہ سب. موتو یہاں پر حکم امر ہے یعنی کہ کمانڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ موتو، تم سب مر جاؤ. ٹھیک ہے، پھر کہا ان کے لیے یا ان کو اللہ نے، تم سب مر جاؤ. موتو یعنی تم سب کو موت آ جائے، تم سب مر جاؤ. ثم پھر، احیاہم، یا اس کا روٹ ورڈ ہے یا حیات، حیات یعنی زندگی. ٹھیک ہے، احیا اس نے زندہ کیا، ہم ان کو، یہ فعل ماضی ہے، احیا اس نے زندہ کیا. ہی مطلب he restored them, he make them to alive. ٹھیک ہے، احیا ان کو زندہ کیا، ہم ان سب کو. ثم پھر، احیا اس نے زندہ کر دیا، اس نے حیات دے دی، ہم ان سب کو. ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ بے شک اللہ،
لذو فضل، ل البتہ، یہ والا جو لام ہے یہ لام تاکید ہے، ٹھیک ہے، لام تاکید. اچھا اس کو لام توکید بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے، لام توکید یا لام تاکید، ایمفیٹک لام جس سے بعد میں وزن یا زور پیدا کیا جاتا ہے، لام تاکید. اللہ اللہ البتہ. دیکھیں یہاں پر ایک اور لام گزرا تھا، where is that؟ ہاں یہ حرف جر تھا، ٹھیک ہے، یہ والا لام تاکید ہے. عربی زبان میں بہت سارے لام ہوتے ہیں تو سب کو الگ الگ ایک ایک نام دے دیا گیا تاکہ اس پہچاننے میں آسانی ہو جائے. لا البتہ، بے شک، انڈیڈ، زو، شولی، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں. لام تاکید یعنی جس سے بعد میں زور پیدا کیا جائے، تاکید پیدا کی جائے. زو والا، زو، زا، زی، تینوں کا مطلب ہوگا والا، ٹھیک ہے، زو، زا، زی. کبھی زو آ جائے، زی شان، جیسے ہم کہتے ہیں زی شان، شان والا، ہے نا، نام بھی رکھتے ہیں نا ہم، زی شان، شان والا. تو زو شان، زا شان، ایک ہی میننگ ہے، شان والا. اسی طرح فضلو، زو فضل، فضل والا، ٹھیک ہے. البتہ، بے شک اللہ، کتنی تاکید یہاں پر ڈالی گئی نا، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے. تو دو دو مرتبہ تاکید ڈالی گئی ہے، یعنی کہ یقیناً یقیناً ضرور بضرور اللہ بڑے فضل والا ہے. بے شک اللہ اللہ، لا البتہ، ذو والا، فضل 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 والا ہے. علی الناسی، علی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، علی مطلب پر، آن، اپون. الناسی، الناسی لوگوں پر، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، الناسی اس کے جو روٹ لیٹر ہیں نون، واو، حمزہ نون سین، حمزہ نون سین، انسان، ٹھیک ہے. الناسی لوگوں پر، ولیکن و اور، لیکن لیکن، ولیکن اور لیکن، لیکن مطلب لیکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ولیکن اور لیکن، اکثرا، اکثرا افعلو پیٹرن پر ہے. افعلو، افعلو یہ جو پیٹرن ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کی سپرلیٹو یا کمپیریٹو ڈگری بتاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کبیر، کبیر یعنی بڑا، اس سے بنتا ہے اللہ اکبر، تو اکبر، اکبر یعنی بہت بڑا، تو کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی بہت بڑا یا زیادہ بڑا، ٹھیک ہے. اسی طرح کثیر یعنی زیادہ، اکثر یعنی زیادہ، بہت زیادہ، ٹھیک ہے. تو اسی اس کے روٹ لیٹر ہیں کاف، سا، را، کاف، سا، را، اور اس سے پہلے الف لگا دیتے ہیں تو اکثرو، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کاف با را، کاف با را لے، کبر، اس پر الف لگا دے تو اکبرو. صاد غین را، اصغرو، جیم میم لام جمل، اجملو. ہا سین نون، حسن روٹ ورڈ لیں اور اس سے پہلے الف لگا دیں، احسنو، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ سپرلیٹو یا کمپیریٹو ڈگری بناتے ہیں افعلو پیٹرن پر. یعنی جب کسی چیز کو کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، دو چیزوں کے اندر تشبیہ دیکھی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کم اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. یہ بڑا ہے لیکن یہ زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے. یہ خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ جو بہت خوبصورت، بہت زیادہ، بہت اچھا، بہت حسین، یہ افعلو پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اکثر، زیادہ، کثرت، زیادہ لوگ، الناسی، اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ، لا یشکرون، لا نہیں، شین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا یتان کا یا ہے. یا یعنی وہ، اونا پلورل کے لیے آتا ہے، جیسے ابھی ہم نے واو الف دیکھا پلورل کے لیے. دوسرا ورڈ ہے اونا جو کہ پلورل یعنی جمع کے لیے آتا ہے. تو یا یعنی وہ، واو نون یعنی سب، اور شکرا شکر گزار ہونا، ٹھیک ہے. شین کاف را، شکر. لا یشکرون نہیں وہ سب شکر کرتے. بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے، الناسی، الناسی لوگوں پر. جب بھی حرف جر آ جائے تو پہلے آگے کا وہ اسم پڑھ لیجئے، یعنی کہ پہلے ناؤن پڑھا جائے گا اور پھر حرف جر پڑھا جائے گا اردو میں، ٹھیک ہے. لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی زیادہ تر، زیادہ کثرت لوگوں کی،
کیا ہے؟ لا یشکرون، نہیں وہ سب شکر کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو شروع سے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، وہ سب جو نکلے ان کے گھروں سے، اور وہ سب ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے نکلے۔ پھر کہا ان کے لیے یا ان سے اللہ نے، تم سب مر جاؤ۔ پھر ان سب کو زندہ کیا، پھر اس نے زندہ کیا ان سب کو۔ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب شکر کرتے۔ اکثر ترین یعنی کثرت لوگوں کی، زیادہ تر لوگ نہیں وہ سب شکر گزار ہوتے، شکر نہیں کرتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو لوگ نکلے ان کے گھروں سے، اور وہ سب ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ سب کیسے نکلے؟ موت کے ڈر سے نکلے۔ تو کہا ان کے لیے اللہ نے، مر جاؤ، تو پھر اس کے بعد اس نے زندہ کیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ تو شکر ہی نہیں کرتے، وہ ناشکرے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو واقعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا بتا رہے ہیں، یہ سابقہ پچھلی کسی امت کا واقعہ ہے جس کی تفصیل کسی حدیث سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے کہ یہ کن کے اوپر کن کے متعلق ہے۔ اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس کا واقعہ تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کی روایتیں مطلب تورات وغیرہ سے ملتی ہیں، اس میں احادیث سے نہیں ملتی۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور اس میں پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، وہ کہا جاتا ہے، وہ حزقیل علیہ السلام ہے۔ حزقیل، ٹھیک ہے، حزقیل، ٹھیک ہے۔ حزقیل علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے جنہوں نے، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ فلاں بستی تو سارے کے سارے مرے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے دیکھ کر پھر دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا۔ اچھا، اب یہ کیوں نکلے تھے اپنے گھروں سے؟ کیوں سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے، یا وبائی بیماری یعنی طاعون جیسی بیماری جو ہوتی ہے نا، پلیگ وغیرہ، اس کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب جیسے سے فار ایگزامپل ابھی یہاں پر کرونا ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں کرونا ہے۔ اب شروع میں چائنا وغیرہ میں تھا، تو اب چائنا میں اگر کسی نے سنا کہ کرونا ہو گیا ہے، تو لوگ وہاں کے کسی کو پتا چلا تو اس نے پھر لوگوں میں عام کی۔ تو جیسے ہی وہ خبر عام ہوئی، تو سارے لوگ کیا کرنے لگے؟ اپنی کنٹری کو چھوڑ کر باہر جانے لگے کہ بھائی ہمیں نہیں لگ جائے وہ بیماری۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی بیماری کے ڈر سے، یا پھر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، تو یہ اس ڈر سے کہ ہمیں موت آ جائے گی، ہم جہاد میں جائیں گے تو ہمیں شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ہماری جانیں چلی جائیں گی، تو اس ڈر سے یہ کیا کر گئے تھے؟ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے، تاکہ موت کے منہ سے نکل آئے، موت سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب یہ راستے میں نکلے تو راستے میں ہی ان کو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان سب کی روحیں قبض کر لی جائیں، سب کو موت دے دی جائے۔ تو سارے کے سارے وہیں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، اور سب کے سب وہیں کے وہیں مر گئے۔ پھر یہ حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ کیسے یہ سارے لوگ مرے پڑے ہیں، تو انہوں نے پھر دعا کی تو سارے زندہ ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ کیوں کیا؟ زندہ اس لیے کیا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیں کہ تقدیر، پہلے تو موت اس لیے دی کہ موت کے بعد زندہ یوں کیا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ کوئی انسان تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس کی موت لکھی ہوگی تو اسے مطلب وہ گھر میں بھی اگر قید رہے گا نا، مقید رہے گا، تب بھی اسے ساتوں تالوں میں بند ہونے کے بعد بھی موت آ جائے گی۔ اور اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوگی تو جنگ کے میدان میں برچھی، تلوار، بھالے سب کچھ کھا کر بھی آ جائے گا، تب بھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہی واقعہ ہوا تھا نا خالد ابن ولید کے ساتھ۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ کہ میں شہید ہو جاؤں، میں اللہ رب العزت کی راہ میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے، لیکن ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کہاں پر انتقال ہوا ان کا؟ اپنے بستر مرگ پر، اپنے بیڈ پر وہ ان کا انتقال ہوا، حالانکہ وہ چاہتے تھے مجھے شہادت مل جائے۔ تو اس سے بھی مطلب یہ اور پھر انہوں نے لاسٹ میسج اپنا یہی کنوے کیا تھا کہ جو لوگ مطلب جہاد میں جانے سے ڈرتے ہیں، تو وہ دیکھ لیں کہ موت جو ہے خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک موت نہیں لکھی ہوتی تب تک آپ
جنگ کے میدان میں دشمنوں کی تلواروں کے نیچے آپ کے سر آ جائیں، تب بھی وہ آپ کی جان نہیں لے سکتے، الا یہ کہ اللہ ہی نے موت کا وقت لکھ دیا ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے موت کے بعد ان کو زندہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم مارنے پر قادر ہیں، ہم کہیں پر بھی تمہیں موت دے سکتے ہیں۔ تمہارے ڈر اور خوف سے تم جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے تھے، یا موت کے ڈر سے، طاعون جو وبا کے خوف سے جو ڈر کر بھاگ رہے تھے، تو اللہ تو تمہیں جب صحیح سلامت تھے تب بھی تمہاری روح قبض کرنے پر قادر ہے۔ تو اس نے مطلب تمہیں راستے میں ہی موت دے دی اور پھر تمہیں زندہ کیا۔ پھر ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ موت کے ڈر سے بھاگ نہیں سکتے، چاہے تم کہیں پر بھی قید ہو جاؤ، کہیں پر بھی جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، موت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی جہاں پر آنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کہ مطلب اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، وہیں پر سب کو جانا ہے۔ تیسری بات یہ تھی، اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی کہ جو لوگ انکار کر دیتے ہیں موت کے بعد اٹھائے جانے کا، تو ان کے لیے یہ واقعہ کیا ہے، ایک نصیحت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح مارنے پر قادر ہے اسی طرح دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی آخرت میں لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح سے مشرکان مکہ جھٹلاتے تھے نا آخرت کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے وہ بھی کلیریفیکیشن کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اسی کے لیے اسی کے کانٹیکس میں جو اگلی آیت آ رہی ہے، تو مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کا بیان کرنا اس لیے تھا، حکمتن تھا، کہ وزڈم کے طور پر، کہ دیکھو انہوں نے بھی ایسا کیا، موت کے ڈر سے جنگ کے میدان میں شامل نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے کیا کیا، ان کو وہیں پر موت دے دی جب وہ بھاگ رہے تھے۔ تو تم ایسا نہ کرنا کہ اپنی جنگوں کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ، یا تم کسی وبا کے خوف سے، کسی بیماری کے خوف سے اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلو۔ جہاد سے جی مت چھڑاؤ، موت اور حیات تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جو تمہیں آنے والی ہے، وہ نہ وقت سے پہلے آئے گی نہ وقت کے بعد میں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقت متعین کر دیا، جو فکس کر دیا ہے، اسی وقت پر موت آنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسے جہاد سے مطلب فرار چاہیے، تو پھر وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے گھروں میں بھی موت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت اس کے متعلق تھی، کیونکہ جہاد کا حکم آنے والا تھا، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے نا، تو مدینہ ہی میں پہلی مرتبہ جہاد کا حکم ہوا۔ مکہ میں تو حکم تھا کہ چاہے جو ظلم تم پر ڈھائے جا رہے ہوں، تم نے کیا کرنا ہے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، کوئی سیلف ڈیفenس بھی نہیں ہوگا، تم نے جواب ہی نہیں دینا ہے، مطلب سارے ظلم سہتے رہو، صبر صبر صبر۔ مکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری طرح سے صبر کی ٹریننگ دی تھی ایمان والوں کو۔ پھر مدینہ میں جا کر حکم ہوا 2 ہجری میں کہ ناؤ یو کین پروٹیکٹ یور سیلف، مطلب تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، یو کین ریز یور ہینڈز ان سیلف ڈیفenس، اپنا دفاع کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا دماغ، یعنی کہ ان کو برین واش کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھو موت سے نہ ڈرنا، پچھلی امتوں نے بھی یہی کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کس طرح سے ان کی پکڑ کی۔ ٹھیک ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں آیت کو۔ علم، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، وہ سب جو نکلے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، اور وہ سب، اور وہ سب الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ نکلے کیسے تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقالا، تو کہا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر کیا کر دی، موت وارد کر دی۔ فقالا، پھر کہا ان کے لیے یا ان سے، اللہ نے، موتو، تم سب کو موت آ جائے، تم سب مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، ان کو زندہ کیا، حیات دی، ان سب کو، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، فضل والا ہے، البتہ فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، علی الناسی، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ سب شکر گزاری نہیں کرتے۔
یعنی کہ دیکھیں کتنا بڑا فضل کیا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تمہیں تمہاری موت کے بعد بھی پھر سے زندہ کر دیا. بنا تو انسان جب مر جاتا ہے، اور سوچیں اگر وہ ایسے ہی حال میں مرے رہتے تو کتنے بڑے گناہ گار ہوتے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے موت آئی تھی، ہے نا؟ کہ اللہ نے حکم دیا جہاد کرو تو بھاگ نکلے اپنے گھروں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی جانیں قبض کی گئی تھی. لیکن پھر اللہ کا رحم اور اس کا فضل دیکھیں، فضل کسے کہا جاتا ہے؟ فضل کہا جاتا ہے وہ جو کہ ہم مستحق نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا کر دے. یعنی کہ ایک بندہ جو چیز ڈیزرو نہیں کرتا، جو اس چیز کا اہل نہیں ہے، جو اس چیز کا مستحق نہیں ہے، پھر بھی اس کو اس کے حق سے، اس کے مستحق سے زیادہ دینا. یعنی کہ وہ تم ڈیزرو بھی نہیں کرتے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے نعمتوں والا لیکچر لیا تھا، سب نے ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے آنسرز کیے تھے. تو وہاں پر اگر ہم اپنی نعمتوں پر غور کریں اور ہم دیکھیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، اگر ہم ان کو ٹیلی کرنا چاہیں، ہم ان کو اگر جوڑیں، تو کیا ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں ہمیں یہ ساری نعمتیں ملنی چاہیے. ہم گھروں میں رہتے ہیں، اللہ نے چھت دی ہے، کھانا دیا ہے، اور آرام سے رہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کو مطلب کھانا پینا روزی دی، علم دیا، اپنے قرآن کا علم عطا کیا. تو یہ ساری کیا چیزیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہم سے بھی بہتر لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے محروم رکھا ہوا ہے. تو ہم نے کون سے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سب دے رہا ہے؟ تو یہ ہے اللہ کا فضل، کہ جب نہیں بھی ڈیزرو کرتے ہیں، جو چیزیں نہیں بھی جس چیز کے مستحق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فضل اللہ، ہے نا؟ ہم نے ظلم کا اپوزٹ ہے فضل. ظلم کہا جاتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اور فضل کہا جاتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. ظلم کا اپوزٹ ہے فضل. ٹھیک ہے؟ فضل یعنی حق سے زیادہ دو، ظلم یعنی حق مار لو، حق کو ختم کر دو، جو ڈیزرو کرتا تھا اس کو وہ چیز بھی نہ دی جائے. اور فضل یعنی جو ڈیزرو کرتا اس سے کچھ زیادہ دے دی جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و رحم ہے علی الناسی، تمام نوع انسانی پر. دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا علی المؤمنین، ایمان والوں پر نہیں کہا نا، تمام جہاں کے لوگوں پر. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا کافر لوگ، مشرک لوگ. وہ تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ نہیں ہے اور بہت سارے الہ ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت آگ کی کریں گے، مجوسی لوگ. کوئی کہتے ہیں ہم تو ستارہ پرست ہیں، صوابی لوگ. کوئی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی لوگ. کوئی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ یہودی لوگ. تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ان کو کھانا پانی اور روشنی اور ہوا اور جو سانس لینا ہے ان کو، نظام انظام ان کا سب کچھ صحیح نہیں رکھا ہوا ہے کیا؟ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر، رہنے کو گھر، اور کھانے کو کھانا، اور پینے کو پانی، اور ہوا روشنی سب نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے علی الناسی، لوگوں پر. وہ صرف اللہ ایمان والوں کے ساتھ فیور نہیں کرتا، بلکہ نعمتیں تو اس نے کافروں کو بھی دے رکھی ہیں، انکار کرنے والوں کو بھی، مشرکوں کو بھی دے رکھی ہیں. تو یہ ہمارا رب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو فضل کرنے والے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل نہیں. اللہ رب العزت کا تو اتنا کرم، اتنا فضل ہے، لیکن لوگ کیسے ہیں؟ نا شکرے. سارا فضل اس کا کھانا کھاتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، اس کی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور شکر گزاری نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے لا یشکرون، کہ وہ تو شکر گزاری ہی نہیں کرتے. ہماری نعمتوں کو ہے نا، لا تحسوها، تم گن ہی نہیں سکتے اس کی نعمتوں کو. اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو، اٹ از کاؤنٹ لیس، انیومریبل. یعنی ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو آسمان اور زمین اور جو بھی کچھ ہے، سارے لوگ مل کر بھی اگر ساری مخلوقات آسمان و زمین کے مل کر، اور وہ جو سمندر ہیں، کئی ایسے سمندر مل کر، اور جو درخت ہیں ساری دنیا پر، کئی ایسے درخت مل کر اس کے قلم اور اس کی سیاہی بن جائیں، اور سارے لوگ لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو نہیں لکھ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یشکرون، یہ لوگ شکر گزار ہی نہیں کرتے. ہمارے شاکر بندے ہیں ہی نہیں، اور اکثر لوگ. ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہتے ہیں نا شکر گزاری کرتے ہیں، تو کہتے ہیں
قلیل لوگ ہی شکر گزار ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں. اور جب کہتے ہیں نا نا شکرے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ ہی نا شکرے ہیں. تو اگر ہم اپنا جائزہ لینا تو ہم بھی نا شکرے ہی نکلیں گے اللہ کی نعمتوں کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی نعمتیں دیتے ہیں، صبح سے شام تک کھلاتے پلاتے سب کچھ کرتے ہیں، کہیں ذرا سا کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا ہمارا، تو پھر شکوے، شکایت، کمپلینس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر. وائی می، اللہ میں نے کیا کیا تھا جو مجھے یہ سب ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، مجھے یہ نعمت کیوں نہیں مل رہی. تو یہ ناشکریہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ ناشکر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. ٹھیک ہے، چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، وہ سب جو نکلے ان کے گھروں سے، اور وہ سب ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے. پھر کہا ان کے لیے یا ان سے اللہ نے کہ تم سب مر جاؤ. پھر ان سب کو پھر زندہ کیا ان سب کو. بے شک اللہ فضل والا ہے، البتہ بے شک یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر. اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب شکر گزاری کرتے، تب ناشکرے ہیں. آیت نمبر 244. اب دیکھیں اسی کے ضمن میں جو آیت نمبر 243 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہاں ایمان والوں کو حکم دے رہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَاتِلُوا، اب ہم نے آپ کو بتایا تھا if you remember قتلہ اور قاتلہ میں کیا فرق ہے. قتلہ اینڈ قاتلہ، جب بھی قوف کے بعد ایک الف آ جائے نا ایڈیشنل، تو اس کا مطلب ہے قتلہ کا مطلب ہوگا ٹو کل، قتل کر دینا. اور قاتلہ کا مطلب ہوگا مقاتلہ کرنا، جنگ کرنا، ٹو فائٹ. ٹھیک ہے، تو بالکل دیکھیں مختلف ہے نا میننگ. ایک جگہ تو قتل کر دینا، یہ جان ہی لے لی گئی. اور ایک قاتلہ کا مطلب ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جہاد کرنا. تو یہاں پر قاتلہ مطلب جنگ کرو، لڑو، اور قتلہ مطلب قتل کر دو. یہاں پر آ رہا ہے جنگ کرنے کا حکم آ رہا ہے. و اور قاتلو، دیکھیں کتنا اہم ہے نا عربک گرامر، کہ ایک الف کی وجہ سے اگر کوئی جیسے ہم کوئی عربک گرامر نہیں جانتے، تھوڑا بہت اگر ہم سب نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھا ہوا ہو، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، قتل کر دو. اور کتنا غلط پورٹرے ہوگا نا، یہ کنوے کتنا غلط ہوگا کہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے چلے جاؤ. تو ہر جگہ ویسے ہی نان مسلم ہم سے وہ خار کھاتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ ہر وقت یہی حکم دیتے رہتے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہم ترجمہ کر رہے ہوتے قتل کر دو، قتل کر دو، قتل کر دو. اللہ نے کبھی بھی قتل کرنے کا ویسے حکم دیا نہیں ہے. مقاتلہ یہ بھی سیلف ڈیفenس کے لیے کہا تھا اللہ نے. جب پہلی مرتبہ اجازت دی گئی تھی تو یہاں پر بھی شروعات کرنے کو جنگ نہیں کہا تھا. کیا کہا تھا، اگر کوئی تم پر حملہ کر دے تو پھر اپنے لیے اپنے بازوؤں کو تیار رکھو، اپنے ہتھیاروں کو، کہ تم سیلف ڈیفenس کر سکو. تم نے شروعات کبھی بھی جنگ کی کرنے کی حکم نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، وقاتلو و اور قاتل لڑو، جنگ کرو، واولف تم سب پلورل آ گیا. قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے قتلہ، یعنی مقاتلہ کرو، جنگ کرو. واو اور قاتل، جنگ کرو، واولف تم سب. فی میں حرف جر ہے پرپوزیشن، فی یعنی میں. سبیل سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے سبیل یعنی راستہ. اللہ ہی اللہ کے. اب یہ چونکہ حرف جر ہے تو آگے کا پہلے پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے راستے میں. اور تم سب مقاتلہ کرو، اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا و اور عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو الف آ گیا پلورل کے لیے. اور واو اور واو الف تم سب، عین لام میم علم رکھ لو، جان لو، تم سب کو خبر ہو جائے. وقاتلوا فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کی راہ میں. یہ قاتلو بھی حکم ہے اور وعلمو بھی حکم ہے، دونوں جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں. اور تم سب جان لو ان اللہ انا کہ اللہ اللہ کہ اللہ سمیع سمیع خوب سننے والا، سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے. علیم خوب جاننے والا، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اور یہ کون سا ہے، فعیل پیٹرن ہے. فعیلن، ٹھیک ہے، فعیلن. یہاں پر بھی روٹ لیٹر کون سے ہیں، ف عین لام. ف عین لام روٹ ورڈ ہے، اور یا اس میں ایڈیشنل ہے. ٹھیک ہے،
تو یا اس پیٹرن پر جو بھی چیز آ جاتی ہے اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے اور صفت علم ہے تو وہ کیسی ہے؟ کنٹینیوس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، نیور اینڈنگ، ایور کنٹینیوئنگ. ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی. فعیل، اس پیٹرن پر جو بھی کچھ آتا ہے ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے، مبالغہ کے ساتھ ہوتا ہے، بہت بھرپور تعداد میں ہوتا ہے، ایز ویل ایز کنٹینیوس ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. تو سننے والا، خوب سننے والا، جاننے والا، خوب جاننے والا، اس کا علم کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ایسا علم ہے اس کا. ٹھیک ہے، چلے ہم نے پڑھا تھا نا اس میں لا یحیطون بشیء من علمہ، الحمدللہ، ہے نا؟ نہیں آئی تھنک ہم پڑھیں گے ابھی. چلے وقاتلو، اور تم سب مقاتلہ کرو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. وعلمو، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کے اللہ، سمیع، بہت سننے والا، علیم، بہت جاننے والا ہے. اب یہ کس زمن میں آ گئی؟ پچھلی اس کے کانٹیکس میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ایک واقعہ بتایا، ذہن سازی کر دی کہ دیکھو وہاں پر بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کی پکڑ کر لی موت کے ذریعے سے. تو اب تم یہ نہ سوچنا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں گے جبکہ حکم ہو گیا ہے مقاتلے کا، یعنی کہ جہاد کا. تو اب نکلو اپنے گھروں سے اللہ کی راہ میں اور جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تو کوئی بہانے، کوئی ایکسکیوزز مت لے کر آنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمہیں حکم دے دیا تو اب جنگ کرو، کیونکہ اگر تمہیں موت آنی ہوگی تو ویسے بھی آ جائے گی، اور شہادت جیسی موت آ جائے تو پھر اس سے بھلائی کیا ہے ایمان والے کے لیے. یعنی کہ اگر موت آنی ہے تو گھر میں بھی آ جائے گی، اور شہید ہو کر مرنا تو یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں، اور پھر وہ ڈائریکٹلی جنت میں چلا جائے گا، ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تمہارے بیک آف دا مائنڈ اور تمہارے ہارٹ اور وہ جو وسوسے جو اٹھ رہے ہیں، کیسے جائیں گے، کیسے جنگ کریں گے، اور ہمیں تو اپنی جان کی پرواہ، اور پھر ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا کیا ہونا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی کیا کرو؟ فرما روائی کرو. اللہ کے حکم کی مطلب اللہ کے حکم کو مانو اور جنگ کے لیے نکل پڑو. ورنہ کیا ہوگا؟ جیسا ان لوگوں کا معاملہ ہوا تو اللہ تو دوبارہ اسی معاملے کو کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے. چلیں نیکسٹ آیت کی طرف کرتے ہیں، چلتے ہیں. یہ بھی آیت جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں، پھر نیکسٹ جو واقعہ آ رہا ہے وہ کل ہم کریں گے، بیکاز اٹ از ان ڈیٹیل نا، تو آج ہم نہیں کور کر پائیں گے. وہ دوسرا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی جوائن کیجیے گا. انشاءاللہ اس میں ایک بہت پیاری سی دعا آ رہی ہے، تو کل ضرور سب جوائن کیجیے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. من، کون. اب یہاں پر ایک یلغار ہو رہی ہے، یہاں سے مطلب ایک پکار لگائی جا رہی ہے. من، کون. ذلذی، من کون. ذلذی وہ ہے جو، کون والا ہے، ذا مطلب والا، الذی وہ جو، دینے والا ہے. یقرضو، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے بتایا نا ذا، زو، زی تینوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ والا. تو یہاں پر من ذا الذی، اچھا، ذا الذی کو کبھی کبھی ایک ایک جگہ پر ایک انٹیک ورڈ لے کر بھی لیا گیا ہے کہیں کہیں ترجموں میں. تو ہم اگر اس طرح سے ترجمہ کر لیں قرض دینے والا تو بھی اوکے ہے، اور ذل لذی ایک جگہ کر لیں تب بھی اوکے ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بتاتے ہیں کیسے کریں گے. من، کون. ذا، والا. الذی وہ جو. یقرضو، یا وہ قرضہ قرض دے، قرض دینے والا ہے وہ جو اللہ کو. ٹھیک ہے، من، کون. ذا، والا. الذی وہ جو. یقرضو، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. قرض، قرض، قرض یعنی، ٹھیک ہے، قرض دینا. ٹھیک ہے، تو ٹو لینڈ سم منی، یعنی کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ رینسم کی بات ہو رہی ہے. آفٹر مطلب یہاں پر نفس کی بات ہے، یہاں پر مال کی بات ہے، جان کی بات ہے، یہاں مال کی بات آ رہی ہے. من، کون. ذا، والا. الذی وہ جو. یقرضو، یا وہ. قرضہ قرض دے.
اللہ اللہ کو. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی کیا قرض کی ضرورت ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیے ہیں. من کون, ذا والا, الذی وہ جو, یا وہ, قرضا قرض دے, اللہ اللہ کو, قرضن حسنا کیسا قرض دے, قرضن حسنا. قاف را دواد اس کا روٹ ورڈ ہے, حاسین نون اس کا روٹ ورڈ ہے. قرضن حسنا خوبصورت قرض, اچھا قرض, بہترین قرض. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ قرض جس کے اندر خوبصورتی ہو, یعنی حسن مطلب دل کی آماجگی ہو, دل اس میں شامل ہو, خوشی سے قرض جو دے. اچھا قرض, بہترین قرض. اچھا یہ موصوف صفت ہے. اگر آپ لوگوں نے گرامر کا لیسن اٹینڈ کیا ہوگا, موصوف صفت یعنی یہاں پر کوالٹی بتائی جا رہی ہے قرض کی. قرض کی صفت, قرض کیسا ہونا چاہیے, اچھا قرض ہونا چاہیے. گڈ لون. کون ہے وہ جو والا ہے, وہ جو یقرض وہ قرض دینے والا ہے, اللہ کو, قرضن حسنا اچھا قرض, فیضاعفہ پھر, یا وہ, دعاد عین ف ضعف بڑھا دے, ہو اس کو, وہ یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ کون, اللہ. یہ جو یا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے, اور ہو بھی اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر, یا وہ, ضعفا بڑھا دے, ہو اس کو, سوری ہو جو ہے قرض کی طرف جا رہا ہے, یا جو ہے اللہ کی جانب جا رہا ہے. پھر, یا وہ, ضعفا بڑھا دے, ہو اس کو کس کو, اس قرض کو, لہو لا لیے, یہ حرف جر ہے, لا لیے, ہو اس کے لیے بڑھا دے, اضعافن کثیرا, اضعافن بڑھانا, کثیرا یعنی کہ بہت بڑھانا, بہت زیادہ بڑھا دے, مینی فولڈز کئی گنا بڑھا دے. دود عین فا اس کا روٹ ورڈ ہے, کئی گنا بڑھا دے, کثیرا بہت زیادہ, کاف سا را اس کا روٹ ورڈ ہے, کاف سا را کثرت. ٹھیک ہے, کئی گنا بڑھا دے. واللہ و اور, اللہ اللہ, اور اللہ, واللہ اور اللہ, یقبض قاف و ضاد, قاف و ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے, یا وہ, قبضا قاف و ضاد یعنی وہی تنگی کرنے والا ہے, وہی لمیٹڈ دینے والا ہے. ٹھیک ہے, تنگی مطلب لمیٹڈ دینے والا ہے. و اور, یبسطو یا وہ, بسطا بسط, سی the little scene over sword. ٹھیک ہے, تو یہ جو با سین تو یا با سواد تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کے اوپر چھوٹا سا سین لکھ دیا گیا ہے. یہ با سین تو بھی ہے روٹ ورڈ اس کا, یا با سواد تو بھی ہو سکتا ہے. باسط, بسوتا مطلب پھیلانے والا, کشادہ کرنے والا, انکریز کرنے والا, مطلب اس چیز کو ابنڈنٹلی بڑھا دینے والا. تو یہاں پر یقبضو, و اور اللہ اللہ, یقبضو یا وہ, قبضا تنگی کرنے والا ہے, و اور, یا وہ, بسطا وہی کشادہ کرنے والا ہے, وہی لمیٹڈ دینے والا ہے, وہی ان لمیٹڈ دینے والا ہے. وَإِلَيْهِ و اور, الا طرف, ہی اس کی کس کی, اللہ کی. یہ ہی کی ضمیر جو ہے اللہ کی جانب جا رہی ہے. وہ حرف عطف ہے, کنجنکشن, واو یعنی اور, الا حرف جر ہے, پرپوزیشن, الا یعنی طرف, ہی اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل یعنی ہی یعنی اس کی, اور اسی کی طرف, ترجعون تا تم, واو نون یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, اونا سب پلورل کے لیے آ جائے گا, اونا تم سب, راجیم عین, راجیم عین رجوع کرنے والے ہو, یعنی یو ول ریٹرن بیک ٹو ہم. ٹھیک ہے, تو رجع رجوع کرنا, ریٹرن ہونا. اور یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کر لیں, یہ کیا ہے, فعل مضارع پریزنٹ ٹینس. تو تا کے اوپر آ رہا ہے دمہ, اور جیم کیا اوپر آ رہا ہے فتحہ. تو جب یہ کمبینیشن آپ کو ملے پیش اور زبر, ضمہ اور فتحہ, تو مضارع میں, مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس, حال اور مستقبل, مضارع کے اندر پیش اور زبر کا کمبینیشن ہمیشہ پیسو ہوتا ہے, مجہول ہوتا ہے, مجہول. ٹھیک ہے, پیسو یعنی مجہول.
تو اس کا ترجمہ ہم الٹا کر لیتے ہیں. الٹا ان دا سینس ایک ہوتا ہے رجا یرجیو، یرجیون، یرجیون اگر یہ ہوتا، ترجیعون اگر ہوتا تو تم سب لوٹو گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ ترجعون، ترجیعون نہیں ہے، ترجعون ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو اب دیکھیں ترجمے میں کیا فرق ہے. ہم نے کہا ترجیعون یعنی تم سب لوٹو گے، تو خود چلے گئے نا، خود لوٹ گئے. ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی کوئی اور فورسز ہوں گی جو ہمیں لوٹائیں گی. تم چاہو نہیں چاہو تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو فرشتے پیچھے لگا دیں گے سارے، وہ ہانکتے ہوئے تمہیں لے کے آئیں گے، تم آؤ نہ آؤ، ٹھیک ہے. ترجعون تمہیں لوٹایا جائے گا، تم لوٹو گے نہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا. کس طرف؟ اللہ کی طرف. تو یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں یہ پیسو میں ہمیشہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے آبجیکٹ بن جاتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے مفعول بن جاتا ہے، کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ہی کام شروع ہو جاتا ہے. میں نے کھانا کھایا، مجھے کھانا کھلایا گیا، ٹھیک ہے. تو ایک جگہ تو میں خود سے کھا رہی ہوں اور ایک جگہ مجھے کھلایا جا رہا ہے. تو اسی طرح سے ایک جگہ ہم خود جا رہے ہیں، ایک جگہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے. تو ترجعون تم سب کو لے جایا جائے گا، تم سب کو لوٹایا جائے گا، تم سب رجوع کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے. من ذا الذی کون ہے وہ جو، من کون، الذی وہ جو، یقرض وہ قرض دینے والا ہے، اللہ اللہ کو، قرضن حسنا خوبصورت قرض، بہترین قرض. حسن حسن سے بنا ہے نا، حسن حسین نون حسن یعنی خوبصورت قرض. فیضاعفہ پھر وہ ضعفہ بڑھا دے ہو اس کو، اس قرض کو، لہو اس کے لیے یعنی اس دینے والے کے لیے جو قرض دے رہا ہے نا، جو کریڈیٹر ہے اس کے لیے کیا بنا دے؟ اضعافاً کثیرہ کئی گنا اس کو بڑھا دے، کئی گنا، کثیرہ بہت سا بڑھا دے. واللہ اور اللہ یقبض وہی قبض کرنے والا ہے، وہی کیا کرنے والا ہے؟ کچھ تنگی کرنے والا ہے. ویبسط اور وہی بساطت دینے والا ہے، وہی کشادہ کرنے والا ہے، وہی ان لمیٹڈ دینے والا ہے. وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. اچھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ دو نام ہیں، القابض اور الباسط، اسی سے یہ ورڈ بنے ہوئے القابض، ٹھیک ہے. اب اگر نہیں بھی میننگ پتا ہوگا تو آج آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا الحمدللہ. القابض اور الباسط، سین سے بھی لکھا جا سکتا ہے، سواد سے بھی لکھا جا سکتا ہے. تو الباسط یعنی کشادہ کرنے والا، پھیلانے والا، ایکسٹینڈ کرنے والا، بڑھا دینے والا. اور القابض کیا کرنے والا؟ تنگ کر دینے والا، کم کر دینے والا، کسی چیز کو روک دینے والا. وتھ ہولڈ یعنی کسی چیز کو روک دینے والا، ٹھیک ہے. اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے؟ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیت جو تھی کس کے کانٹیکس میں تھی؟ جہاد کے کانٹیکس میں تھی. تو جہاد میں کیا صرف جان دینا کافی ہو جاتا ہے؟ مال نہیں لگے گا، مال بھی تو لگے گا. اب ہتھیار بنیں گے، لوگوں کو ٹرین کیا جائے گا، گھوڑے اونٹ سب خریدے جائیں گے، تو سب چیز کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی نا. پھر وہاں پر جائیں گے تو خیمے لگیں گے اور سارے ٹینٹس بنیں گے، اور پھر کیا نام ہے، راستے کے لیے ساز و سامان لگے گا، ہے نا. ساری چیزوں کے لیے نا جو زیادہ راہ چاہیے ہوگی اور سارا راس المال چاہیے ہوگا جو کہ ہم اس کے ساتھ میں لے کر جائیں گے. تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جان اور مال دونوں سے اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ مقاتلہ کرو، دونوں سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں کیا دے گا؟ قرض حسنا. اور اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا پھر قرض؟ اللہ کو کیا کسی کے نعوذ باللہ کوئی محتاجی ہے؟ اللہ تو غنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود لوگوں کو گنا بخشتا ہے، وہ تو خود لوگوں کو عطا کرتا ہے. تو اللہ کو پھر قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس لفظ کی کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مطلب کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو قرض دیتا ہے اور پھر دنیا کے نظام کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ قرض کے اوپر کچھ بڑا چڑھا کر ملتا ہے، سود ملتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں یوزری، یعنی کہ انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ملتا ہے.
جو کہ دنیا میں حرام کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن اللہ رب العزت اگر دے تو حلال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو مجھے قرض دے گا میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا، اینڈ یو کین ٹیک اینی وے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو دے رہا ہے نا، ہی از دا اونر آف آل تھنگ، اور وہ جو چاہے بڑھا چڑھا کر دے تو تم لوگے تو اس میں کوئی حرام نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو مجھے قرض دے گا، یعنی کہ جو ایک لگائے گا میں اس کو 10 گنا بنا کر دے دوں گا، اور کئی گنا، ابھی انشاءاللہ وہ 2 رکوعات پر مشتمل جو آئیں گی آخری مطلب جو سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دینا ہے مال کو فی انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، کتنے خوبصورت 2 رکوع پر مشتمل تمام آیتیں ہیں، اس کے ifs and buts کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا ہے، بہت زبردست۔ تو وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے اچھا قرض دے، کون ہے جو مجھے خوبصورت قرض دے، یعنی خوبصورت ان دا سینس کہ ایک تو مال کیسا ہو، حرام نہ ہو، حلال مال ہو، آپ کی محنت مزدوری کا مال ہو، آپ نے حلال کمایا ہو وہ مال ہو۔ دوسرا، جب آپ دے رہے ہیں تو خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے، یہ نہیں کہ ارے اب بوجھ آ گیا اب تو دینا ہی پڑے گا، یہاں تو حکم ہو گیا کہ اب دے دو، اللہ کی راہ میں دینا ہی پڑے گا، ابھی تو بہت ہم دینا بھی نہیں چاہتے، پھر بھی ایک مجبوری کے طور پر دینا پڑے گا، تو مجبوری سمجھ کر نہ دو، کوئی ظلم اور جبر سمجھ کر نہ دو، خوبصورت انداز میں دل کی خوشی کے ساتھ توأن دو، کرہن نہ دو، کراہت نہ محسوس کرو، خوشی کے ساتھ دو، تو یہ ہے قرضن حسنہ۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے فَيُضَاعِفَهُ، تو وہ اس کے لیے اس کو بڑھا دے گا۔ کیسے بڑھائے گا؟ اضعافاً کثیرا، بڑھائے گا نہیں، بڑھا چڑھا کے دے گا، بہت زیادہ بڑھائے گا۔ اضعافاً کا خود ہی مطلب ہوتا ہے بہت بڑا چڑھانا، اس کے بعد اور ایک اور لفظ لے آیا گیا ہے کثیرا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، یہ کثرت سے بڑھا چڑھا کر وہ کیا کرے گا، دے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اب یہاں پر کہ یہ کیا بات کہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ یقبض و یبسط، کہ وہی قابض ہے، وہی باسط ہے، وہ چاہے تو تم اگر نہ دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری روزی تنگ کر دے، تمہارا رزق کم کر دے، تمہارے مالوں کو ضائع کر دے، تو وہ قبض کرنے پر، وہ ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہی کیا ہے، باسط ہے، وہی اس رزق کو بڑھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ جس نے رزق تمہیں دیا ہے تو وہی تو بڑھا کر دے گا نا تمہیں، تو اس ڈر سے نہ، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے نا کہ ارے بہت کام پڑے ہوئے ہیں، ابھی تم دے دو گے تو کیسے سارا خرچ ہو جائے گا، پھر آگے کے لیے کچھ بچا کے رکھو، فار فیوچر نا، سیف سائڈ کے لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہونا چاہیے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نہیں دیتا، ہمیں کیا کر دیتا ہے، بخیل بنا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بخیل بنے رہے اور کنجوسی کرتے رہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اب بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو، مجھے دو تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، وہ جو دیا ہے اس کو اسی فارم میں یا کوئی الگ طریقے سے بڑھا چڑھا کر وہ کیا کر دیتے ہیں، ریٹرن کر دیتے ہیں۔ تو جہاد میں مال اور جان دونوں کی ضرورت تھی، تو پچھلی آیت میں 244 میں فرمایا گیا کہ اب جان لگا دو اپنی اللہ کی راہ میں، اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ اضعافاً کثیرہ، وہ تمہیں کیا کرے گا، بڑھا چڑھا کر اچھا بدلہ تمہیں عطا کر دے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، وہی کم کرنے والا ہے، وہی بڑھانے والا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ مطلب کہ اگر تم یہاں پر کہیں نیتوں میں کھوٹ آ جاتا ہے اور کہیں تو اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، تم اس کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، اس کے سامنے کھڑے ہوگے کہ جب لوگوں کو، ایمان والوں کو، جب لوگ وہاں پر جہاد میں کھڑے ہوئے تھے، اگر تم جان نہیں لگا پا رہے تھے، مال تو لگاتے، جب اللہ نے تمہیں مال دیا تھا تو تم نے تو مال میں بھی کمی کر دی، تم نے تو مال میں بھی کنجوسی کر دی، بخیلی دکھا دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کی کیا ہے، جواب دہی ہے۔ یہ لوٹائے جاؤ گے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تمہارا حساب کتاب کرے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا تو کیا کیا،
جب لوگوں کو ضرورت تھی تب ان پر خرچ کیا یا نہیں کیا، یا اپنے بینک بیلنس بنا کے رکھے رہے؟ تو یہ ساری چیزوں کی کیا ہونی ہے، باس پرس ہونی ہے، سب چیزوں کے متعلق سوال ہونا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ چلے ہم انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو۔ ویسے یہ آیت اتنی ڈیپ ہے نا کہ اگر ہم اس کو لے کر بیٹھ جائیں نا تو کئی گھنٹے لگ جائیں نا اس کو ایکسپلینیشن کے لیے، کیونکہ اتنے اس کے اندر معنی خیز یہ آیت ہے، اور اتنا سارا کچھ یہ قرضن حسنہ پہ بولا جا سکتا ہے کہ وہ جو صحابہ کرام نے کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیسے کیسے واقعات پیش آئے کہ جنہوں نے اپنی جانیں لگا دی، مال لگا دیا، سب کچھ لگا کے اللہ کی راہ میں۔ کچھ کچھ صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دے یوز ٹو کمپیٹ وتھ ایچ ادر، ہمیشہ ان کے درمیان ایک کمپٹیشن ہے، ہمیشہ ایک درمیان ریس لگی رہتی تھی، میں زیادہ لے جاؤں، میں سبقت لے جاؤں، میں آج حضرت ابو بکر صدیق سے جیت جاؤں مال دینے میں، کوئی بھی خدمت کرنے میں آج کیا کر جاؤں، ریس میں آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن ایسا ہوتا تھا ہر مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ جاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق جو تھے ہمیشہ قرض حسنہ میں کیا کرتے تھے، آگے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ وہ واقعہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب کو لانے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق سارا کچھ لے کر آ گئے تھے، یہاں تک کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی سوئی دھاگے تک کی معمولی چیزیں بھی لے آئے تھے غنیمت میں، مال غنیمت میں جمع کروانے کے لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت ابو بکر سے تھوڑے رچ تھے، وہ تھوڑے غنی تھے، تو آدھا مال اپنی جائیداد کا آدھا مال لے آئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مال تو کم ہے، اور حضرت عمر اپنا سوچ رہے تھے میرا مال تو زیادہ ہے، یعنی آج میں جیت گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کریں گے کہ کتنا مال لے کر آئے ہو، تو مطلب میں کہہ دوں گا کہ آدھا مال، آدھی جائیداد لے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک ہو جائیں گے، اور مطلب میں جو ہوں حضرت ابو بکر صدیق سے جیت جاؤں گا۔ لیکن ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوسٹڈ دا کویشچن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کویشچن ہی تبدیل کر دیا، ہے عمر، ہے ابو بکر، آپ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، آپ نے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آدھا آدھا مال جو ہے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھا کہ آپ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو یقیناً حضرت ابو بکر صدیق جو تھے کچھ بھی نہیں لے کر آئے تھے نا، مطلب کچھ بھی چھوڑ کر نہیں آئے تھے، تو کیا فرمایا؟ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سیدھا توکل، کتنا زبردست ان کا توکل ہوتا تھا، کتنا زبردست۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیے یہ وہ صحابہ اکرام تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مطلب اس سے واقف ہیں، ہماری فطرتوں سے واقف ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما دیتے ہیں کہ اتنا نہ خرچ کر بیٹھنا کہ پھر تم ہاتھ خالی رہ جاؤ۔ وہ ان کا معیار ایمان کچھ ہمارے لیول کا نہیں تھا، ان کا ایمان کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ وہ سب کچھ دے کر بھی مطمئن رہتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں کچھ نہ کچھ خرچ کر دیا تو ہم مطمئن نہیں رہیں گے، پھر کچھ نہ کچھ گلے شکوے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ اتنا دو اور کچھ اپنے لیے بھی روک لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ، تو پھر اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ بھائی ہم نے سارا ہی کچھ دے دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہم خود ہی محتاج بن گئے، ہے نا۔ تو مطلب خرچ بھی کرو اعتدال کے ساتھ، نہ کنجوسی کرو، نہ ایکسٹرا ویگنسی کرو، یعنی نہ مائزری ہونا چاہیے، نہ حد سے زیادہ بڑھ جاؤ خرچ کرنے میں، اور نہ ہی اس میں بخیلی دکھا دو، کنجوسی کر جاؤ، ہے نا۔ تو اعتدال، ایوری تھنگ شوڈ بی بیلنسڈ وے، ایوری تھنگ شوڈ بی ان اے بیلنس وے، تاکہ فیئر مینر میں، تاکہ خود بھی انجوائے کر سکو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور دوسروں کو بھی اس کا بینیفٹ دے سکو۔ ٹھیک ہے، چلیں اب انشاءاللہ ہم اب ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو آیت ہے کافی ایکسپلینیشن کی وہ ہے، تو چلیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ بہت وقت ہو جائے گا۔ چلیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں آیت نمبر 244، سوری 245۔ من ذا الذی، کون ہے، الذی وہ جو، یقرض، زا کو چھوڑ کر ہم پڑھتے ہیں یقرض، وہ قرضہ قرض دینے، زا والا ہے، اللہ اللہ کو، قرض حسنا، اچھا قرض، خوبصورت قرض، فیضاعفہ، پھر
یا وہ ضعفا بڑھا دے ہو اس کو، اس قرض کو، لہو اس کے لیے، اضعافن کثیرہ، اضعافن مینی فولڈز، کئی گنا، کثیرہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا دے، واللہ اور اللہ یعنی بڑھا چڑھا کر ریٹرن کر دے، ٹھیک ہے، واللہ اور اللہ یقبض وہی قبض کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا ہے، ویبسط اور وہی کشادگی کرنے والا ہے، وَإِلَيْهِ اور الی طرف ہی اس کی، اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ہم تینوں آیتیں ریوائز کرتے ہیں ایک مرتبہ جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترا، کیا نہیں تم نے، آیت نمبر 243، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجو وہ سب جو نکلے، من دیارہم ان کے گھروں سے، وہم اور وہ سب، الوفن ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقولا پھر کہا، لہم ان کے لیے یا ان سے، اللہ اللہ نے، موتو تم سب مر جاؤ، تم سب کو موت آ جائے، تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم ان سب کو زندہ کیا، اس نے ان سب کو زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں وہ سب شکر گزاری کرتے، سب شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 244، اور تم سب مقاتلہ کرو اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور تم سب جان لو کہ اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245، کون ہے وہ جو وہ جو وہ قرض دینے والا ہے اللہ کو، اچھا قرض، خوبصورت قرض، پھر وہ بڑھا دے ہو اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافن کثیرہ بہت زیادہ، کئی گنا بہت زیادہ بڑھا چڑھا دے، واللہ اور اللہ یقبض وہ تنگی کرنے والا ہے، قبض کرنے والا ہے، ویبسط اور وہی بساطت دینے والا، یعنی کہ وہی کشادہ کرنے والا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری 3 آیتیں ہوئی ہیں، باقی جو 3 آیتیں بچی ہیں انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔